میں نے رمضان المبارک میں اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ یہ جو بدر کی لڑائی تھی یہ اچانک ہوئی، اس کے لیے کوئی پیشگی اعلان نہیں کیا گیا تھا، تیاری نہیں تھی۔ آپ ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب میں نکلے، ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا، ادھر سے ابو جہل کا قافلہ ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے مسلح ہو کر آیا، وہ نکل گیا، ابو جہل کے قافلے سے لڑنا پڑ گیا، تو بہت سے صحابہ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، عدم علم کی وجہ سے، عدم اطلاع کی وجہ سے، خبر کے نہ ہونے کی وجہ سے، پیشگی اعلان نہ ہونے کی وجہ سے۔ جو حضور کے ساتھ تھے بس اٹھ کر چل پڑے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو یہ فرمایا کہ 313 شریک ہوئے باقی ڈر گئے تھے، یہ جھوٹ ہے، یہ صحابہ پر الزام ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نہ ڈرے تھے، نہ بزدل ہوئے تھے، بلکہ انہیں تو اس بات کا افسوس رہتا تھا کہ ہم بدر میں کیوں نہ شریک ہو سکے، ہمیں کیوں نہ اطلاع ہوئی۔ اس لیے احد میں جوش و خروش زیادہ پیدا ہو گیا۔ جو صحابہ بدر میں نہیں شریک ہو سکے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کوئی جنگ ہے کہ ہم اندر رہ کے لڑیں؟ نہیں، ہم پہلوان ہیں، ہم مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں گے، ہم ان کافروں کے دانت کھٹے کریں گے، ہم ان مشرکین کو جہنم واصل کریں گے۔ حضور کے سامنے تقریریں کی صحابہ نے، سیرت کی کتابوں میں وہ تقریریں موجود ہیں۔ پھر حضرت حمزہ جیسے جری صحابی، انہوں نے تو قسم کھا لی، واللہ لا ذوق طعاما حتی اجادلہم، میں ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں مدینہ سے باہر نکل کر مشرکین سے لڑ نہیں لوں گا۔ حضور کی رائے تھی کہ اندر رہ کر لڑیں، صحابہ کے نوجوانوں کے اصرار پر آپ نے مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ امی عائشہ کے گھر تشریف لے گئے، جمعے کا دن تھا، 11 شوال المکرم کی تاریخ تھی، آج بھی جمعہ ہے، اور اتفاق سے عجیب اتفاق ہے، عرب ممالک میں آج 11 شوال ہے، یعنی آج کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا۔ اس وقت بھی 11 شوال جمعے کا دن تھا، تو 11 شوال جمعے کی نماز کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے اور اسلحہ پہن کر رسول اللہ باہر تشریف لائے۔ قرآن نے ذکر کیا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، میرے حبیب آپ امی عائشہ کے حجرے سے نکل کر جا رہے تھے اور اپنے سپاہیوں اور اپنے فوجیوں اور اپنے مجاہدوں اور اپنے صحابہ کی صف بندی کر رہے تھے، ان کی تشکیل فرما رہے تھے، فلاں یہاں رہے گا، فلاں یہاں رہے گا، فلاں یہاں رہے گا۔ جب آپ نکل کھڑے ہوئے تو صحابہ کو احساس ہوا، صحابہ نے کہا حضرت ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے جذبات کا اظہار کر دیا، آپ کا جو فیصلہ ہے ہمیں منظور ہے، ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بھائی جوانوں سے اگر جذبات میں کوئی بات ہو جائے تو پھر صحابہ کی سنت ہے بڑوں کو ناراض نہ رکھیں، فوراً معافی مانگ لیں۔ صحابہ نے معافی مانگی، رجوع کر لیا، ضد نہیں کی۔ یہ حضور کی اطاعت تھی، یہ اللہ کے نبی کی تربیت کا اثر تھا۔ حضور نے فرمایا نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ ہتھیار سجا لے
پھر بغیر جنگ کے ہتھیار اتار دے، اب چلو اب ہم باہر نکل کر ہی لڑیں گے۔ راستے میں ایک جگہ تھی مقام شیخین، یہاں ایک بڈھا اور ایک بڈھی رہتی تھی۔ بڈھے کو عربی میں شیخ کہتے ہیں، دو ہو جائیں تو شیخین کہتے ہیں، دو بڈھوں کی جگہ۔ یہاں پہنچے، آپ نے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو نابالغ بچے تھے آپ نے ان سے کہا کہ میاں تم پیچھے رہو۔ عبداللہ ابن عمر جیسے، رافع بن خدیج وہ بھی انہی میں تھے، سمرہ بن جندب وہ بھی انہی میں تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ نابالغوں کو پیچھے کیا، یہ بیچارے مایوس ہو کر پیچھے رہے۔ جوش ان کا بھی تھا کہ ہم بھی جنگ میں شریک ہوں، حضور کی طرف سے لڑیں۔ رافع بن خدیج نے سمجھداری کی، انہوں نے حضور نے جب لائن میں کھڑا کیا تو وہ بجائے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے انگلیوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ میرا قد بڑا لگے۔ حضور نے انہیں اجازت دے دی۔ کچھ صحابہ نے سفارش بھی کی کہ یہ اچھا تیر انداز ہے، اب میں اچھا تمہارا نشانہ پختہ ہے، تمہیں اجازت ہے۔ سمرہ تمہارا بھی نشانہ پختہ ہے، تمہیں بھی اجازت ہے۔ باقی سب بچوں کو بھیج دیا۔ احد کے قریب جا کر اللہ کے نبی نے پڑاؤ کیا، مشرکین پہلے آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں ایک درہ تھا، آج بھی اس جگہ کو جبل رومات کہتے ہیں، یہاں پر 50 تیر انداز صحابہ کا دستہ مقرر کیا اور فرمایا اگر تم یہ دیکھو کہ ہم جیت گئے ہیں اور مشرکین بھاگ گئے ہیں تب بھی تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم شکست کھا گئے ہیں اور مشرکین چڑھ آئے ہیں تب بھی تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، تم نے یہیں رہنا ہے۔ اور اس دستے کا امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے بنا دیا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ مشرکین کی طرف سے سب سے پہلے ایک شخص نکلا، اس کا نام تھا ابو عامر، یہ اپنے آپ کو راہب کہتا تھا، یہ قبیلہ یہ اوس یا خزرج کا سردار تھا حضور علیہ السلام سے پہلے، اور حضور علیہ السلام کے مدینہ آنے کے بعد یہ حسد میں، غضب میں، غصے میں نکل کر مکے چلا گیا تھا۔ اس کو مان تھا اپنی برادری پر، اس نے کہا سب سے پہلے میں نکلوں گا، میری برادری مجھے دیکھے گی تو محمد کو چھوڑ دے گی اور میرے ساتھ آ کے شامل ہو جائے گی۔ یہ نکلا اور اس نے کہا حل من مبارزن، میرے مقابلے میں کوئی ہے؟ تو اس کی برادری نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کا یہ مستحق تھا۔ یہ تو سچے صحابی تھے، اور جب کوئی سچا مسلمان ہوتا ہے اس میں برادری اعظم نہیں رہتا۔ صحابہ نے برادری اعظم کو اختیار نہیں کیا، حضور کا ساتھ دیا۔ یہ برادری کا بڑا تھا، اس کو مان تھا کہ میری برادری میرے ساتھ دے گی، لیکن صحابہ نے اس کو کہا کہ چل اللہ کے دشمن، تو رسوا ہو، قتل ہوا یہ ابو راہب۔ حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دے دی، اور ابو دجانہ نے سرخ پگڑی پہن لی اور نکل پڑے میدان میں۔ صحابہ نے بہادری کے جوہر دکھا دیے، ایک ایک صحابی نے تاریخ رقم کر دی، اس قدر شکست دی مشرکین کو کہ عورتوں کے مقام تک مشرکین پہنچ گئے۔ اللہ کے شیر جدھر جاتے تھے مشرکین کو ڈھیر کر دیتے تھے اور آگے نکل جاتے تھے، فتح ہی فتح، کامیابی ہی کامیابی، کامرانی ہی کامرانی۔ بہادری کا یہ عالم تھا۔ ایک صحابی ہیں حضور کے، ان کا نام ہے انس بن نضر، یہ بدر میں نہیں شریک ہو سکے تھے۔ کہتے ہیں کہ بدر کے اندر بزدل نہیں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم صاحب اپنا مطالعہ درست کرو، تمہیں دین کا نہیں پتہ، ٹانگ نہ اڑایا کرو، گستاخی نہ کیا کرو، تمہیں نہیں پتہ، یا مطالعہ کرو، سیکھو، پھر دین کی بات کرو۔
اور افسوس ان لوگوں پر ہے عذر گناہ بدتر از گناہ جو اس کی حمایت میں صحابہ کے مقابلے میں لا کر صحابہ پہ تنقید کر کے اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں. ظالموں شرم کرو, قیامت میں صحابہ کام آئیں گے, عمران خان کام نہیں آئے گا, نواز شریف کام نہیں آئے گا, زرداری کام نہیں آئے گا, حضور کام آئیں گے, ابو بکر کام آئیں گے, عمر کام آئیں گے, عثمان و علی کام آئیں گے, حسن و حسین کام آئیں گے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ اپنے نبی کی شفاعت قبول کریں گے, صحابہ کی شفاعت قبول کریں گے, اہل بیت کی شفاعت قبول کریں گے, اور پھر ان کے بعد حفاظ کی, شہداء کی, علماء کی سفارش قبول کر کے لوگوں کو جنت عطا فرمائیں گے. ناجائز کسی کی حمایت میں اپنا ایمان برباد نہ کرو. ڈرے نہیں تھے, پتہ نہیں تھا, اب پتہ چلا ہے. انس بن نضر کو صحیح بخاری کی روایت ہے, یہ حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں. احد میں یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ملے, پوچھا عبد الرحمن نے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے چھوڑو چھوڑو, انی لاجد ریح الجنت دون احد, وہ سامنے اور پہاڑ ہے, مجھے وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے. اور گئے, لڑتے 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 شیروں کی طرح شہید ہو گئے. بعد میں جب لاشیں اکٹھی کی گئیں, یہ پہچان میں نہیں آ رہے تھے. ان کی بہن نے ان کو پہچانا. 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر تھے, ان کے بدن پر تھے. ان کی بہن نے انہیں پہچانا. اور کیسے پہچانا؟ ایک روایت میں آتا ہے شمامہ, ایک روایت میں آتا ہے بنانا. شمامہ کہتے ہیں تل کو. ان کے جسم پر کوئی تل تھا, اس تل کی نشانی کی وجہ سے, شناختی علامت کی وجہ سے بہن نے پہچانا یہ میرا بھائی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے انگلیوں کے پوروں کو دیکھ کر بہن نے پہچانا یہ میرا بھائی ہے. اور دیکھا تو 80 سے زیادہ زخم لگ چکے تھے. یہ نبی کے صحابہ کی بہادری ہے. یہ اسی جنگ کی بات ہے. ابو راہب جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, اس کے حقیقی بیٹے حضرت حنزلہ مسلمان تھے. باپ کافروں کا فرنٹ مین ہے اور بیٹا حضور کا غلام ہے حنزلہ. یہ فضائل اعمال میں بھی واقع پڑھتے ہو, سنتے ہو. حضور نے جب لاشیں جمع کی تو حنزلہ نہ زندوں میں نہ لاشوں میں, اوپر دیکھا تو فرمایا حنزلہ کو اللہ کے فرشتے آسمان پہ غسل دے رہے ہیں. یہ کیوں؟ خاص بات ہے, تحقیق کرو. ان کی گھر والی سے بلا کر پوچھا تو اہلیہ نے بتلایا جب آپ کا اعلان جہاد ہوا حنزلہ جنابت کی حالت میں تھے, ان پہ غسل فرض تھا, لیکن انہوں نے حضور کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے غسل بھی نہیں کیا, اور حضور کے بلاوے پر فوراً پہنچے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اللہ کو پتا تھا یا ان کی بیوی کو پتا تھا یا ان کو پتا تھا, رب نے نہیں چاہا کہ جنابت کی حالت میں وہ جنت میں آئیں. اللہ نے آسمان پر فرشتوں کے ذریعے انہیں غسل دلوا کر جنت میں پہنچا دی. شجاعت کی عجیب تاریخ رقم ہو گئی. www.darsequran.com